بدر کی فتح کے بعد قریش مکہ میں غصہ اور انتقام کا جوش بھڑک رہا تھا۔ مسلمانوں کی طاقت اور سرداروں کے قتل نے قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قریش نے مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے بھرپور تیاریاں کی؟ آئیے جانتے ہیں غزوہ احد سے پہلے کے ان اہم مراحل کو۔ عرب میں صرف ایک قتل بھی صدیوں تک جاری رہنے والی دشمنی کا سبب بن سکتا تھا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں اکثر اشراف اور تاجدار شامل تھے۔ اس شکست کے بعد مکہ والے مسلمانوں سے بھرپور انتقام لینا چاہتے تھے۔ قریش کے سردار جیسے اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ سب سے زیادہ پرجوش تھے اور مسلمانوں کے خلاف پوری تیاری کرنے لگے۔ ابو سفیان کے قافلے کا مال جو بدر میں مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ بنا تھا، اب جنگی اخراجات کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کے ساتھ رضاکارانہ خدمات کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ قریش نے قبائل کو بھڑکانے کے لیے شاعروں اور مہم جوؤں کا سہارا لیا۔ ابو عزہ جو بدر میں قید تھا دوبارہ اٹھایا گیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف قبائل کو بھڑکائے، اور صفوان بن امیہ نے اسے وعدہ کیا کہ اگر وہ زندہ واپس آیا تو مالا مال ہوگا۔ اسی طرح مصافع بن عبد مناف جمحی بھی مہم کے لیے تیار کیا گیا۔ ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکامی کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں سرگرمی دکھائی، اور پھر سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے نتیجے میں قریش کو شدید اقتصادی نقصان ہوا، جس سے ان کے دلوں میں مزید غیظ و غضب اور انتقامی جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تمام عوامل مل کر قریش کو فیصلہ کن جنگ احد کے لیے تیار کر گئے، جہاں مسلمانوں کے خلاف بھرپور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ پہلے بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل ہونا، اور پھر غزوہ سویق میں ان کی ناکامی، اور پھر مزید سریہ زید بن حارثہ میں بھی ان کی ناکامی، جس کی وجہ سے ان کو شدید اقتصادی مالی نقصان ہوا۔ اب وہ اپنے اس جانی نقصان کو، اپنے مالی نقصان کو اور اپنی عزت کے نقصان کو غیظ و غضب میں تبدیل کر کے انتقام کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے تھے۔ لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب مسلمانوں کے ساتھ ہوں، وہاں ہمیشہ فتح اسلام کی ہوتی ہے۔